ویلکم بیک. آپ فرما رہے تھے اقبال تو یوسی جو ایمفسس اقبال دیتے بار بار اقبال کی شاعری میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جو اردو کی شاعری میں وہ کہتے ہیں کہ جو ان کا شعر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچو کہ تمام دین وہ ہے تا نہ رسیدی. اگر حضور تک تم نہ پہنچ پائے تو تمام ابو لہبی ہے. جو کچھ تم کر رہے ہو ابو لہبی ہے. ایک مسلمان کی معراج اس کی ایکسلنس یہ ہے کہ رسول اللہ تک پہنچ جائے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم اور عطا ہے کہ انسان کو کہاں لے کے کس مقام پر لے کے جاتے ہیں. اقبال کہتے ہیں کہ حضور کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دینا موت ہے, جس طرح پھول خزاں کی ہوا سے مرجھا جاتا ہے. اگر تم نے حضور سے رشتہ توڑ لیا, اگر تم نے حضور سے ادب محبت اور تعلق قائم نہیں کیا, تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے. بہت سے لوگوں کو آج آپ یہ سنتے ہیں یہ کہتے ہوئے میرا اللہ سے ڈائریکٹ تعلق ہے. ہم صاف کہتے ہیں علی جھوٹ بولتے ہیں. اللہ سے کوئی تعلق ڈائریکٹ نہیں ہے جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نسبت تعلق وسیلے سے تم اللہ کو نہ جاننے کی کوشش کرو. جو شخص اللہ کے رسول سے ادب نہیں کرے گا, یہاں تک کہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ انسان کے اعمال ضائع ہو جائیں, لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنی سی بھی گستاخی کی تو تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے, تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا. آج بھی مسجد نبوی میں یہ قانون ہے کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کے آس پاس مسجد نبوی میں آواز اونچی نہیں کرتے, دھیمی آواز سے بات کرتے ہیں, ادب سے بات کرتے ہیں. کیونکہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کے حضور گستاخی و بے ادبی کرے تو حضور اس کے پاس مغفرت, اس کی درخواست, اس کی سفارش, شفاعت کی جا سکتی ہے. کوئی حضور کے پاس گستاخی کر بیٹھے پھر کائنات میں کوئی چھڑانے والا اس کو نہیں ہے. تباہ و برباد ہو جاتا ہے وہ انسان جو حضور کا گستاخ ہو, بے ادب ہو. اسی لیے خاص طور پہ اقبال نے اس مقام پہ ختم نبوت کے حوالے سے بہت سخت ایمفسائز کیا ہے. اقبال کہتے ہیں کہ دین کی جب اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ختم کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اور یہ آخری امت بنائی, تو اس کے بعد اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا, کسی نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں, کسی نے حضور کی ختم نبوت ہونے پہ شک کیا, کہتے ہیں کہ حضور کے بعد کسی نبی کا نہ آنا اللہ کے احسانوں میں سے احسان ہے کہ یہ حضور کے دین کی آبرو ہے. ہمارا ایکسپشن ہونا, ہمارا یونیک ہونا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم رسالت اور ختم نبوت پر ہمارا ایمان اتنا محکم اور مضبوط ہو. کیونکہ جب کبھی بھی کفر ہم کو شک میں ڈالے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے, تو اس کے بعد جھوٹے نبی پیدا کرے گا, ایسے لوگ پیدا کرے گا جو خدائی اور نبوت کے دعوے کریں گے, ایسے لوگ پیدا کرے گا جو حضور کی شان میں گستاخی کریں گے, ایسے لوگ پیدا کرے گا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کے پردہ فرمانے کے بعد جو سب سے پہلے فتنہ اٹھا ہے وہ بھی جھوٹے نبیوں کا تھا. حضرت ابو بکر صدیق کو جو پہلی جنگیں کرنی پڑی ہیں وہ جھوٹے نبیوں کے خلاف کرنی پڑی ہیں جن لوگ, اور یہ مسلمان تاریخ میں ہوتا رہے گا کہ لوگ جھوٹے نبی اٹھتے رہیں گے, آتے رہیں گے. جس کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا, جس کسی نے کلیم کیا کہ میں حضور کے بعد نبی ہوں, کیونکہ دین کی بنیاد کی جڑ اکھاڑنے کے لیے کفر نے جو سب سے زیادہ حملے کیے ہیں وہ جھوٹے نبیوں کو تیار کیا ہے, جنہوں نے آ کے کفر کے ویسٹڈ انٹرسٹ کو سرو کیا ہے, جنہوں نے جہاد کو حرام قرار دیا ہے, جنہوں نے یہ کہا ہے کہ انگریزوں کی غلامی کرنا جو ہے امت مسلمہ کی نجات اس میں, جنہوں نے یہ باتیں کہی ہیں کہ مسلمانوں کو آج کے دور میں امن اور محبت سے رہنا چاہیے, چاہے کافر ان پہ حکومت کرے اور مسلط ہو جائیں, مسلمانوں کو جہاد کا رستہ ترک کر دینا چاہیے. اقبال نے شدید اعتراض اس پہ کیے, شدید شاعری اقبال کی جو ہے اس حوالے سے ان لوگوں پر کہ جو ختم نبوت کے حوالے سے شک ڈالتے ہیں. اقبال کہتے ہیں کہ قوم کی قوت کا سرمایہ ان سے ہے, ملت کی وحدت اور کے راز ان کی حفاظت سے ہیں. یعنی ہماری امت کی عزت اور آبرو اس بات سے ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی آبرو کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں. یہ جو آج کل آپ بار بار دیکھتے ہو پورے یورپ میں حضور کی شان میں گستاخیاں ایک رواج بن گیا, ایک کے بعد ایک. ہو کیا رہا ہے اس کو نوٹ کرو. بیسکلی وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس امت میں روح اور جان کتنی باقی رہ گئی ہے. یہ سینسٹیوٹی ٹیسٹ ہیں جو ہماری طرف پھینکتے ہیں. وہ جب اقبال کے زمانے میں ایک گستاخوں نے کچھ کتابیں لکھی حضور کی شان میں, تو وہ لاہور کے ہی رہنے والے غازی علم دین شہید, وہ لاہوروں کے دودھ بیچنے والوں کے یا لاہوروں کے بچے تھے جنہوں نے جا کے اس گستاخ کو قتل کر دیا. تو اقبال نے پوری نظم لکھی اس کے اوپر, اور یہ جب لوگ اقبال کے پاس آئے کہنے کے لیے کہ ان کو کسی طرح مقدمہ لڑ کے کسی طرح کنونس کر کے معاف کروا دیں, انگریز عدالت انگریزوں سے بات کرنے, گورنر سے بات کریں کہ اس کی جان بخشی کر دی جائے, تو اقبال نے نظم لکھی کہ ان عاشق رسول, ان محبت کرنے والوں کی, ان دین کی حفاظت کرنے والوں کی دیت جو ہے ان کے لیے زندگی کی بھیک کافروں سے مت مانگو, ان کو مرنے دو, کیونکہ ان کی شہادتیں جو ہیں اس قوموں کو زندہ کرتی ہیں. And that exactly what happened. That exactly what happened. ان سارے شہیدوں کو پھانسی دے دیا گیا, ان سارے مجاہدوں کو پھانسیاں دے کے شہید کیا گیا. لیکن اقبال نے
قوم کو منع کیا کہ انگریزوں سے ان کی بھیک مت مانگنا، کیونکہ انہوں نے عزت و ناموس سے رسالت میں جانے دی ہیں، یہ سب سے زیادہ ہم میں قیمتی لوگ ہیں۔ اقبال نے بعد میں اس پہ ایک شعر بھی کہا کہ لوہارا کا منڈا بازی لے گیا، اسی تے گلاں کرتے رہ گئے، یعنی ہم تو باتیں کرتے رہ گئے اور لوہاروں کا بیٹا جو ہے وہ بازی لے گیا۔ غازی علم دین شہید کی جو شہادت کے واقعات ہیں اتنے حیرت انگیز ہیں، کسی نے اقبال سے پیغام بھجوایا ان کو، یا اقبال شاید خود بھی گئے ان کے پاس، لوگوں نے کہا کہ ذرا اس کو سمجھائیں کہ انکار کر دے، ایک دفعہ کہہ دے کہ جی میں نے قتل نہیں کیا، جو غصے میں کیا تو سزائے موت جو ہے عمر قید میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو جب اس قسم کی بات غازی علم دین سے کی جانے لگی تو انہوں نے اقبال کو صرف دیکھ کے ایک باتیں کہیں کہ اقبال ڈاکٹر صاحب تسی بھی، یعنی آپ بھی مجھے کنونس کرنے کے لیے آئے، باقی تو کہیں تو مجھے سمجھ میں آتی، آپ تو رازدار ہیں، آپ تو جانتے ہیں کہ عشق رسول کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، آپ بھی مجھے سمجھانے آئے کہ میں جھوٹ بول دوں؟ میں شہادت کو بڑے شوق سے قبول کرتا ہوں، اگر کسی نے حضور کی شان میں گستاخی کی تو 100 زندگیاں بھی ہوں تو قربان۔ اس پہ اقبال نے کہا تھا کہ لوہارا کا منڈا بازی لے گیا، اسی گلاں کرتے رہ گئے۔ تو یہ معاملہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کا تعلق، جب تک یہ امت حضور کے نام پر قربان ہوتی رہے گی، یاد رکھنا یہ کبھی تباہ نہیں ہوتی۔ ابلیس نے جو الٹیمیٹ نصیحت کی تھی اپنے ابلیس کی مجلس شورا میں، جو آخری نصیحت ابلیس نے کی تھی اپنے مریدوں کو کہ اگر مسلمان امت کو تباہ کرنا ہے تو کہا کہ یہ فاقہ کش کے جو موت سے ڈرتا نہیں لیکن روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اس کو حضور کے معاملے میں کنفیوز کر دو، اس کو یہ کہہ دو کہ تم خانہ کعبہ جایا کرو، مسجد نبوی جانا حرام ہے تمہارے لیے، اس کو یہ کہہ دو کہ حضور سے کچھ نہیں ملتا تم کو، حضور کو درود شریف پڑھنا، فیض لینا، آج حضور سے تعلق، نسبت، روحانیت کچھ قائم نہیں کیا جا سکتا، کنفیوز کر دو اس قوم کو حضور کی نسبت اور حوالے سے۔ اقبال اس معاملے میں بہت زیادہ ایمفسس کرتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، بار بار یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے، اس کا مطلب تو سمجھو یار کیا ہے۔ There will be no impossibility for you، تم اپنی تقدیر بھی خود لکھو گے، لوح محفوظ بھی تمہارا ہوگا، قلم اعلیٰ بھی تمہارا ہوگا، اللہ بھی تمہارا ہوگا، ملائکہ بھی تمہارے ہوں گے، سپر نیچرل فورسز تمہاری ہوں گی، ملائکہ تم پہ نازل ہوں گے، اور شاہین کی نظر، شاہین کی نگاہ ہوگی، نگاہ بلند ہوگی، سخن دل نواز ہوگی، جاں پرسوز ہوگی، تمہاری نگاہ سے تقدیریں بدلیں گی، تم وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل دو گے، تمہاری اذان سے شبستان وجود لرزے گا، تم ایک وہ کائنات میں ایک شاہین اور دلیروں کی طرح زندگی گزارو گے کہ دنیا تمہارے ہیبت سے، تمہارے وجود سے سمٹ کر پہاڑ جس سے رائی ہوں گے۔ ایک شرط ہے، اللہ کے رسول سے خیانت نہیں کرنا، ان پر اپنا جان، مال، عزت، آبرو قربان کرنا۔ اللہ کے فضل سے ایسے ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں ہیں جن کو آپ دیکھنے میں کہو گے جو بالکل ویسٹرن ہیں، شاید نماز بھی نہ پڑھتے ہوں، ان کی ظاہری زندگی مغرب کی حالات پوری گزر رہی ہے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے ان کی آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مسلمان کو چھوڑ ہم ظاہری طور پہ غیر مسلموں کی بات بتاتے ہیں۔ ڈاکٹر این میری شمل جو اقبال کی عاشق ہیں اتنی بڑی، جرمن، ماشاءاللہ انتقال ہو گیا ان کا، لیکن اتنی عاشق اللہ کے رسول کی اور اقبال کی، ایک مرتبہ ان کو کسی نے بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ، وہ جو خوبصورت فارسی کی جو نعت ہے، تعریف ہے حضور کے شان میں، وہ کسی نے لکھ کے دی۔ یہ واقعہ آج ہم سناتے ہیں کیونکہ این میری شمل ہماری بڑی قریبی دوست بھی تھی، یہ ان کا راز بھی ہے۔ تو این میری شمل نے وہ کتبہ لے کے، وہ چھوٹا سا فریم تھا جس پہ یہ نعت لکھی ہوئی تھی حضور کی شان میں، لے کے اپنے ماتھے سے لگا لیا اور کھڑی ہو گئی، اور بہت دیر کھڑی رہی، اور لوگوں کو پتہ نہیں کہ اندر کیا ہے۔ جب انہوں نے ہٹایا تو آنسوؤں سے اتنا رو رہی تھی کہ پورا فریم ان کے آنسوؤں سے گیلا ہو چکا تھا۔ اینڈ این میری شمل واز سپوزڈ ٹو بی اے کرسچن، لیکن عشق رسول میں بڑے بڑے مسلمانوں کو پیچھے چھوڑ گئی تھی۔ ماشاءاللہ، تو یہ کمال ہے عشق رسول کا، جب تک یہ مسلمان میں آگ نہ بھڑکے اس وقت تک مسلمان نہیں بنتا۔ We're going to take a break and come back.